اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقسام حملیہ موضوع کے اعتبار سے حملیہ کی کیا کیا قسمیں ہوں گی؟ موضوع کے اعتبار سے حملیہ کی قسمیں ہوں گی مولانا یا تو شخصیہ ہوگا یا طبیعیہ ہوگا یا شخصیہ طبیعیہ محملہ اور محصورہ. اتنی قسمیں ہوں گی. کسے کہیں گے شخصیہ، کسے کہیں گے طبیعیہ، کسے کہیں گے محملہ، کسے کہیں گے محصورہ. یہ دیکھیں کہ جب قضیہ حملیہ کا موضوع جزئی ہو، جزئی، کلی جزئی تو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ صحیح ہے. کلی جو ایک سے زیادہ پر صادق آنے میں مانع نہ ہو، اور جزئی کسے کہتے ہیں؟ جو ایک سے زیادہ پر صادق آنے میں مانع ہو. ہم نے کہا غلام علی، غلام علی ایک ہے یا کئی ہیں؟ ایک ہے. انسان کئی ہیں، انسان کے مصادیق مختلف ہیں. تو انسان ہوگا کلی، غلام علی کیا ہوں گے؟ جزئی. تو کیا قضیہ حملیہ اسے کہتے ہیں کہ جس کا موضوع کیا ہو؟ موضوع محمول تو سمجھ میں آ گیا نا، کہ وہ بھی نہیں سمجھ میں آیا؟ منگور موضوع محمول سمجھ میں آیا بیٹا آپ کو شارب؟ تو جس کا موضوع کیا ہو؟ جزئی ہو. جیسے ہم نے کہا ایک سینٹنس ہمارے پاس ہے، البصرۃ میناء العراق. مینا کہتے ہیں بندرگاہ کو. کیا؟ بندرگاہ، پورٹ. البصرۃ میناء العراق، بصرہ عراق کی بندرگاہ ہے. یہاں موضوع کون ہے؟ بصرہ. تو یہ بتائیے یہ موضوع جو ہے کلی ہے کہ جزئی؟ جزئی ہے. اس لیے کس میں جائے گا؟ شخصیہ. اس کو کیا کہیں گے؟ قضیہ حملیہ شخصیہ ہے. اس کا موضوع چکے گیا ہے شخصیہ. اور دیکھیں ہم نے کہا علی ناجح، علی کامیاب ہے. یہاں موضوع کلی ہے کہ جزئی ہے؟ جزئی ہے. یہ بھی کس میں جائے گا؟ شخصیہ. کبھی ہوتا ہے کلی اور حکم بھی کلی پر لگایا جائے، مصداق پر نہ لگایا جائے. صحیح. جس کا موضوع کلی ہو اور حکم بھی کس پر ہو؟ کلی پر ہو، اس کے مصادیق پر نہ ہو. تو اس کو کیا کہیں گے؟ جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس ہے الانسان نوع، انسان نوع ہے. الحیوان جنس، حیوان جنس ہے. اس کا موضوع کلی ہے کہ نہیں ہے؟ موضوع کلی ہے. تو کیا اس کا حکم جو لگایا جا رہا ہے وہ حکم اس کلی پر ہے کہ اس کے مصادیق پر ہے؟ کلی پر ہے. صحیح ہے. انسان میں یہ بھی ہے مولانا، کیا کہتے ہیں؟ بھنگور صاحب ہیں، فرقان ہیں، یوسف ہیں، سید چراغ ہیں، آپ سب موجود ہیں. تو یہاں کیا ہے؟ یہ کیا وہ نوع ہے؟ کیا گدھا جنس ہے؟ ہاتھی جنس ہے؟ نہیں. یہ حکم لگایا جا رہا ہے کس پر؟ بحیثیت کلی. تو قضیہ طبیعیہ اس کو کہیں گے کہ جس کا ایسا قضیہ حملیہ کہ جس کا موضوع کیا ہو؟ کلی ہو اور حکم بھی کس پر لگایا جائے؟ کلی پر لگایا جائے. اور دیکھیے مولانا، ایک ہے کہ حکم کلی پر لگایا جائے لیکن کلی پر نہیں، کلی بیان کر کے اس کے مصادیق پر جائیں. لیکن مصادیق میں ہم جو ہے کمیت کو معین نہ کریں. جب کمیت کو معین نہیں کریں گے تو اس کو بولیں گے محملہ. صحیح ہے. مثلا ہم نے کہا الطالب المجد، الطالب المجد محنتی طالب علم لا یرسخ،
ناکام نہیں ہوگا. یہاں موضوع کون ہے؟ طالب. کلی ہے کہ نہیں ہے؟ کلی ہے. اب اس کلی میں دیکھیے حکم کلی پر ہے کہ اس کے مصادیق پر ہے؟ مصادیق پر ہے. لیکن کیا کمیت معین ہے؟ مقدار معین ہے؟ 10 طالب علم، 20 طالب علم؟ بس انہوں نے قاعدہ بتا دیا ہے. اور کیا ہے؟ تو جہاں مقدار معین نہ ہو، یعنی حکم کلی پر ہو، کلی کے مصادیق پر ہو، لیکن مقدار معین نہ ہو، اس کو بولتے ہیں محملہ. کیا بولیں گے؟ یعنی جہاں تعداد کا ہم نے کیا کیا ہو؟ اہمال کیا. اور اسی کے برعکس محصورہ ہوتا ہے. سمجھ لیجئے کیسے. یہاں دیکھیں فرق دیکھیں مولانا. ایک آپ کا موضوع یا تو جزئی ہوگا. جزئی ہے تو کیا ہوگا؟ شخصیہ. کلی ہوگا تو کلی کی دو کیٹیگری مین ہے. ایک یہ ہے کہ حکم کلی تک محدود رہے تو طبیعیہ. ایک ہے کہ نہیں کلی نہیں، کہاں آ جائے؟ مصداق تک آ جائے. مصداق تک آئے گا تو اس کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک یا تو کیا ہوگا؟ محملہ. ایک ہوگا محصورہ. محصورہ کیا ہے؟ محصورہ کہ جہاں ہم یعنی کلی پر حکم نہیں ہے، کلی کے مصادیق پر حکم ہے، لیکن کیا ہے وہاں مقدار کو ہم نے کیا کیا؟ معین کر دیا. جیسے ہم نے کہا کل نبی مبعوث من قبل اللہ. ہر نبی بھیجا گیا ہے کس کی جانب سے؟ اللہ کی جانب. اب یہ کل نبی، یہ بتائیے یہ مصادیق پر حکم ہے نا. ہم نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، یہ کیا ہے؟ کسی ایک پر حکم ہے یا سب پر ہے؟ کمیت معین ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اب محصورہ دو طرح کا ہوتا ہے. یا تو کل رہے گا تو کلی، جز رہے گا تو جزئی. صحیح ہے، کلیہ اور جزئیہ. جیسے ہم نے کہا بعض الطلاب ناجحون، ہم نے بعض الطلاب ناجحون کہا. تو اب اسی میں بتائیے یہ کیا ہے؟ محصورہ ہے چونکہ ہم نے بعض کو معین کر دیا. صحیح ہے. اور یہ کیا ہے؟ جزئیہ نہیں رہے گا، محصورہ. محصورہ جزئی رہے گا. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا. ابھی چلیے تطبیق کریں گے. تو سمجھ میں آیا کہ یا تو قضیے کا موضوع کیا رہے گا؟ جزئی. کیا ہو جائے گا؟ شخصیہ. یا قضیے کا موضوع کیا رہے گا؟ کلی. کلی رہے گا تو اگر صرف کلی تک محدود رہے گا، مصادیق تک نہیں جائے گا حکم، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ طبیعیہ. اور اگر مصادیق تک جائے لیکن مصادیق کی تعداد متعین نہ ہو تو اس کو کہیں گے محملہ. اور جہاں تعداد معین ہو اس کو کہیں گے محصورہ. محصورہ کی کتنی قسمیں ہوں گی؟ 2 قسمیں ہوں گی. ایک ہوگا صحیح کلیہ اور ایک جزئیہ. واضح؟ یہ دیکھتے ہیں مصادیق والا جناب. مصادیق والا دیکھیے جیسے ہم نے کہا طالب المجد، محنتی طالب علم. ہم نے کہا کل نبی مبعوث من قبل اللہ. کل نبی میں یہاں مراد کون ہے؟ یہاں مراد عیسیٰ، موسیٰ، یحییٰ، صحیح زکریا، انبیاء مراد ہوں گے، نہ کہ یہ کل نبی مراد ہوگا. لیکن یہاں پہ جب ہم نے کہا الانسان نوعون تو انسان ہی مراد ہے. یہاں اس کے مصادیق مراد نہیں لے سکتے کہ لے سکتے ہیں آپ؟ سمجھ میں آیا؟ یہاں مراد، یہاں حکم کس پر کہاں تک سرایت کرے گا؟ مصادیق تک. ہر نبی سے مراد یعنی ہمارے پیغمبر اکرم ہوں، جناب عیسیٰ ہوں، صحیح ابراہیم خلیل اللہ ہوں، موسیٰ کریم اللہ ہوں، آدم صفی اللہ ہوں، جو بھی انبیاء ہیں سب کے سب مبعوث ہیں اللہ کی جانب سے. لیکن جب ہم نے کہا الانسان نوعون تو یہاں زید نوع نہیں ہے. صحیح ہے، انسان نوع ہے. ہم نے کہا الحیوان جنس تو حیوان جنس ہے، لیکن اب اس کے مصادیق جنس نہیں ہے. الاسد و جنس ہم نہیں کہہ سکتے، الفیل و جنس نہیں کہہ سکتے، الفرس و جنس نہیں کہہ سکتے. یہاں اب طالب المجد لا یرسب، محنتی طالب علم صحیح ہے ناکام نہیں ہوگا. اب یہاں یہ کلی جس پر صادق آ جائے، کمیت ہمیں نہیں معلوم
مقدار نہیں معلوم ہے. جتنے لڑکے محنت کر لیں گے اتنے کیا ہو جائیں گے؟ کامیاب ہو جائیں گے. واضح؟ یہاں پہ محصورہ میں کیا ہوتا ہے کہ بس تعداد، یہاں بھی حکم کہاں مصادیق تک ہے، لیکن بس کیا ہے تعداد یہاں کیا ہوتی ہے؟ معین ہوتی ہے، اسی لیے اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ محصورہ. آئیے دیکھتے ہیں، تطبیق عبارت کرتے ہیں، انشاءاللہ مزید اگر کوئی سوال ہوگا تو اشکالات دور ہو جائیں گے. اقسام الحملیت رقم 1 انہوں نے کہا ہے، اس کا مطلب حملیہ کے ابھی اور بھی قسمیں ہیں. معلوم کیا قسمیں ہوں گی؟ ابھی موضوع کے اعتبار سے ہے، ابھی اس کے بعد وجود کے اعتبار سے ہوگا کہ یہ موضوع موجود کہاں. صحیح ہے؟ ذہن میں ہے کہ خارج میں ہے کہ حقیقیہ ہے. صحیح ہے؟ یہ مثلا ذہن میں، جیسے ذہن میں ہوتا ہے جیسے شریک الباری. شریک الباری مستحیل، اللہ کا شریک کیا ہے؟ محال ہے. اب یہاں شریک الباری کا وجود کہیں خارج میں ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ ذہنیہ. جس کا وجود خارج میں ہوتا ہے اس کو کیا کہہ دیں گے؟ خارجیہ. اور جس کا وجود آج بھی ہے، کل بھی ہے، 10 سال بعد بھی ہوگا، آنے والے زمانے میں، اس کو بولیں گے حقیقیہ. جیسے کل من قال لا الہ الا اللہ فہو مسلم، جو بھی لا الہ الا اللہ کہے گا وہ کیا ہے؟ مسلمان ہوگا. اب اس قضیے کا جو موضوع ہے، یہ چاہے 2022 میں کوئی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے وہ بھی مسلمان ہوگا، 2030 میں کہنے والا بھی مسلمان ہوگا، 2050 میں کہنے والا بھی کیا ہوگا؟ مسلمان ہوگا. اس کو کہیں گے حقیقیہ. تو اب جو دوسری قسم ہوگی حملیہ کی، وہ کس کے اعتبار سے ہوگی؟ موضوع کے وجود کے اعتبار سے، وہ کہاں موجود ہے. ابھی جو ہم تقسیم کر رہے ہیں قضیے کی، وہ کس اعتبار سے؟ اس کے موضوع کے اعتبار سے. صحیح ہے؟ قضیہ حملیہ کی تقسیم کس کے اعتبار سے؟ موضوع کے اعتبار سے. اور موضوع محمولات جانتے ہیں. کہہ رہے اقسام الحملیت، حملیہ کی قسمیں. تنقسم القضیۃ الحملیۃ، تنقسم القضیۃ الحملیۃ، قضیہ حملیہ تقسیم ہوتا ہے موجبتاً کانت او سالبتاً، یعنی چاہے وہ موجبہ ہو یا سالبہ. کس اعتبار سے تقسیم ہوتا ہے مولانا؟ کہنا باعتبار موضوعها، اپنے موضوع کے اعتبار سے. کہاں کہاں تقسیم ہوگا؟ الی شخصیت، شخصیہ کی طرف، و طبیعیت، اور طبیعیہ کی طرف، و محملت و محصورہ. صحیح ہے؟ شخصیہ، طبیعیہ، محملہ اور محصورہ. دیکھیے مولانا شخصیہ کس کو کہیں گے؟ کہہ رہے ہیں وَهِيَ مَا كَانَ مَوْضُوعُهَا جُزْئِيًّا. ہاں مولانا جزئیاً کا اعراب بتائیے تو. اور اصغر صاحب اعلیٰ کی خبر. احسنت. شو رايك مولانا؟ قل لي. احسنت مولانا. ماذا ترى انت؟ في رأي آخر لك؟ كان کی خبر. وَهِيَ مَا كَانَ مَوْضُوعُهَا جُزْئِيًّا، وہ جس کا موضوع ہو جزئی. صحیح ہے؟ هِيَ مَا كَانَ مَوْضُوعُهَا، جس کا موضوع ہو جزئیاً، جزئی. مثل جیسے البصرة میناء العراق، بصرہ عراق کی بندرگاہ ہے. انت کاتب، تم کاتب ہو. صحیح ہے؟ یہ دو مثالیں ہمیں دی ہیں. کس کی دی ہیں؟ موجبہ کی دی ہیں انہوں نے. اب آ جائیے مولانا سالبہ کی مثال کو دیکھ لیجئے. محمود لیس بمجتہد، محمود محنتی نہیں ہے. محمود لیس بمجتہد، محمود محنتی نہیں ہے. ہوا لیس بشاعر، وہ شاعر نہیں ہے. اب یہاں پر اگر دیکھیں گے مولانا البصرہ، بتائیے کلی ہے کہ جزئی؟ کلی. ایک جگہ بصرہ ایک شہر ہے نا عراق کا. انتا کلی ہے کہ جزئی؟ کس کے مصادق بہت زیادہ ہیں؟ ایک مصداق ہوگا. محمود مولانا کم واحد مصداق؟ واحد. ہوا لیس بشاعر،
وہ شاعر نہیں ہے. ہوا کی ضمیر مفرد کی ہے کہ جمع کی کہ تثنیہ کی؟ مفرد کی ہے. مفرد کس پر دلالت کرے گا؟ ایک پر. صحیح ہے. جب ایک پر دلالت کر رہا ہے اس کا مطلب یہ کیا ہوگا؟ جزئی ہوگا. صحیح ہے. تو سب کے مولانا موضوع جزئی ہے کہ نہیں؟ اب دیکھیے مولانا الطبیعیہ کس کو کہیں گے؟ کہہ رہے ہیں وَهِيَ مَا كَانَ مَوْضُوعُهَا كُلِّيًا، وہ جس کا موضوع کیا ہو؟ کلی ہو. وَوَجَّهْنَا، اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں سے اب مہم ہے، یہاں سے جو فرق پیدا ہو کرے گا. وَوَجَّهْنَا کیا پڑھیں گے اس کو؟ وَوَجَّهْنَا. وَجَّهْنَا کس باب سے ہے یہ؟ کس باب سے؟ تفعیل. تفعیل سے مولانا. لیش تفکر ہے. وجہ یوجہ توجیہا. توجیہ. وَهِيَ مَا كَانَ مَوْضُوعُهَا كُلِّيًا، کہ جس کا موضوع کیا ہو؟ کلی ہو. وَوَجَّهْنَا الْحُكْمَ فِيهَا عَلَيْهِ، علیہ یعنی عَلَى الْكُلِّ بِصِفَتِهِ كُلِّيًا. کہ وَهِيَ مَا كَانَ مَوْضُوعَهَا كُلِّيًا، کہ جس کا موضوع کلی ہو. وَوَجَّهْنَا الْحُكْمَ فِيهَا، صحیح ہے، علیہ بصفتہ کلیاً، اور اس میں ہم حکم کو لگائیں گے اس حیثیت سے کہ وہ کیا ہے؟ کلی ہے. مثل الانسان نوع، جیسے کہ انسان کیا ہے؟ نوع ہے. الضاحک لیس بجنس، ضاحک جنس نہیں ہے. اب یہاں ضاحک کے مصادیق پر حکم نہیں ہے، یہاں انسان کے مصادیق پر حکم نہیں ہے. نو جب کہہ رہے ہیں الانسان نوع، تو یہاں حکم بحیثیت کلی ہے، نہ کہ اس کے مصادیق کی حیثیت سے ہے. اسی لیے کہا وَوَجَّهْنَا الْحُكْمَ فِيهَا، ہم نے اس میں حکم کو لاگو کیا ہے بِصِفَتِهِ كُلِّيًا، اس کے کلی ہونے کے اعتبار سے. محملہ دیکھیں مولانا، محملہ محصورہ بس ایک جیسا ہے، تعریف میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. بس محملہ میں تعداد معین نہیں ہوتی، محصورہ میں تعداد معین ہوتی ہے. کیا کہہ رہے ہیں محملہ کو؟ دیکھیے وَهِيَ مَا كَانَ مَوْضُوعُهَا كُلِّيًا، یہاں بھی دیکھیے حکم کے ارے موضوع کیا ہے؟ کلی ہے. اتنی تعریف طبیعیہ سے فرق تو نہیں کرتی، سیم ہے. اب یہاں سے فرق ہوگا. وَوَجَّهْنَا الْحُكْمَ فِيهَا عَلَى مَصَادِقِهِ، اور ہم نے حکم اس کو لگایا کس پر؟ اس کے مصادیق پر. صحیح ہے. کیسے لگایا مولانا؟ کا مع احمال بیان کمیت المصادیق، اس بات کو درگزر کرتے ہوئے کہ مصادیق کی کمیت کتنی ہے. ما احمال بیان کمیت المصادیق، مصادیق کی کمیت یعنی مقدار کو بیان نہ کرتے ہوئے. المحکوم علیہا، جس پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ حکم لگا رہے ہیں. مثل ہم نے کہا الانسان فی خسر، انسان گھاٹے میں ہے. تو کتنے انسان گھاٹے میں ہیں کچھ پتا ہے؟ نہیں. المؤمن لا یکذب، مومن جھوٹ نہیں بولتا. مولانا یہاں مومن کے مصادیق بیان کیے ہم نے؟ نہیں بیان کیے. ہم نے کہا الطالب المجد لا یرسب، محنتی طالب علم فیل نہیں ہوتا. تو جتنی بھی محنت کریں گے وہ فیل نہیں ہوں گے. لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں وہ تعداد یہاں پر بیان نہیں کی گئی ہے. تو سمجھ میں آیا محملہ بھی؟ غلام علی، سکینہ، نہیں آیا. جی نہیں آ رہا. نہیں آ رہا ہے. پہلے یہ بتائیے موضوع محمول سمجھ میں آیا ہے کہ نہیں آیا ہے؟
دیکھیے غور کریے. ہم نے کہا علی امام، علی امام. امامت کا حکم کس پر لگایا جا رہا ہے؟ علی پر. علی یہاں کیا ہے؟ موضوع. اور یہ کیا ہے؟ محمول. صحیح. علی الامام. اس کے علاوہ دیکھیں ہمارے پاس اور بھی سینٹنس ہیں. آیہ قرآنی ہے، ان الانسان لفی خسر. بے شک انسان کس میں ہے؟ گھاٹے میں ہے. الانسان فی خسر. صحیح ہے. یہ لام جو ہے تاکید کے لیے آتا ہے، جہاں انا یعنی حرف مشبہ بالفعل کا استعمال کیا جاتا ہے. ایسے یہ قضیہ آتا ہے، مثلا ہمارے پاس ہے کل نفس ذائقۃ اور دیکھیے کوئی اور آیت یاد دلاؤ تو اس طرح سے. یہاں دیکھیے کل من یشرب الخمر. کل من علیہا فان. بالکل صحیح. کل من یشرب الخمر فاسق. کل من علیہا فان. جو بھی زمین پر اس کو کیا ہونا ہے؟ فنا ہونا ہے. سب کو فنا ہے. ایسے بہت سارے یعنی اس طرح کے جو سینٹنسز آئیں گے، مثلا دیکھیے بعض علماء السوء. کیا مطلب؟ بعض العلماء علماء السوء. کچھ علماء سوء ہیں. یہاں پہ سب جملے جو قضیہ حملیہ رہیں گے، یعنی ایک موضوع ہوگا اور ایک محمول. تو ان کا موضوع، بات ہماری ہو رہی، یہ جو موضوع ہے یہ کیا واقع ہو رہا ہے. یہ آیا پہلے ہم نے پڑھا ہے اسی منطق میں، پتہ نہ آپ اس میں شریک رہی ہیں کہ نہیں شریک رہی ہیں، مجھے یاد نہیں ہے. ایک ہوتا ہے کلی اور ایک ہوتا ہے جزئی. کلی اور جزئی کیا فرق ہے؟ کلی اس کو کہتے ہیں جس کے مصداق کیا ہوں؟ بہت زیادہ ہوں. مثلا کتاب ایک کلی ہے. کتاب کیا ہے؟ کلی. چونکہ چاہے وہ فقہ ہو، منطق ہو، عربی ہو، فارسی ہو، یہ سب کیا ہے؟ سب کتاب ہے. تو کتاب کیا ہوگا؟ کلی. جی آقا آپ نے سمجھایا تھا ویسے ہی. یاد آیا نا؟ جزئی کس کو کہیں گے؟ جس کا موضوع کیا ہو؟ جو ایک سے زیادہ مصادق نہ ہے. جیسے آپ ہیں سکینہ، غلام، صحیح ہے، دہلی، کانودر، مدینہ، کربلا، یہ سب کیا ہے؟ یہ ایک جگہ ہے. ایک تو ہماری جو ابھی بات ہو رہی ہے کہ کوئی بھی قضیہ حملیہ ہو، چاہے وہ موجبہ ہو یا سالبہ، اس سے بحث نہیں ہے. کہا اس کا موضوع، یہ جو موضوع ہے، یہ جو موضوع ہے، یہ موضوع ہے، یہ یا تو جزئی ہوگا.
جزئی ہوگا تو کس میں چلا جائے گا؟ شخصیہ، اس کو کہیں گے شخصیہ. یہ قضیہ حملیہ شخصیہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا موضوع جزئی ہے. پھر کہا یا تو اس کا موضوع کلی ہوگا. کلی ہوگا تو کلی میں کیا ہے؟ کلی میں دیکھیں یا تو حکم وعلیکم السلام، یا تو حکم کلی پر لگایا جائے گا، یہ کلی ہے، اس کے مصداق کو نہیں دیکھیں گے. ایک کنڈیشن ہے. ایک ہے کہ اس کے مصداق کو دیکھیں گے. آئے سمجھ میں؟ مصداق کہتے ہیں جیسے یہ انسان ہے، انسان کس پر صادق آتا ہے؟ ہم سب پر صادق آتا ہے کہ ہم سب کیا ہیں؟ انسان ہیں. تو جب کہا گیا الانسان ان الانسان لفی خسر، تو وہاں خود انسان گھاٹے میں ہے کہ انسان کے مصادیق گھاٹے میں ہے؟ انسان کے مصادیق گھاٹے میں، یعنی یاسین گھاٹے میں ہے. صحیح ہے. فرقان گھاٹے میں ہے، علی اصغر گھاٹے میں ہے. جو انسان کے مصادیق آئیں گے وہ سب کیا ہیں؟ گھاٹے میں ہیں، سوائے ان شرط پر عمل کرنے والوں کے جو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. صحیح ہے، جو بعد میں آ رہا ہے. تو یہاں دیکھیں، ایک ہے کہ کلی تک حکم رہے، ایک ہے کلی کے مصداق تک رہے. کل نفس ذائقۃ الموت، یہاں نفس نہیں مرنا ہے. جس پر نفس صادق آ رہا ہے اس کو یہاں سے کیا ہونا ہے؟ فنا ہونا ہے، مرنا ہے. تو یہ کیا ہے؟ مصادیق ہے. لیکن یہ جو مصداق ہے یہاں پر، یہ کس کی وجہ سے معین ہو رہا ہے؟ کل نے اس کو کیا کر دیا؟ جتنے بھی سانس لے رہے ہیں سب کو کیا کرنا ہے؟ مر جانا ہے. صحیح. سب میں کوئی چھوٹا؟ تو چونکہ اس کے مصداق کو ہم نے معین کر دیا، چاہے کل سے یا جز سے، معین کرنے کے بعد اس کو کہتے ہیں محصورہ. ان الانسان لفی خسر، انسان پر حکم نہیں ہے، انسان کے مصادیق پر حکم ہے. لیکن یہاں مصداق کیا معین ہے کہ غیر معین ہے؟ غیر معین ہے. وہ یہ نہیں کہا کہ سارے انسان. صحیح ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اب کتنے عمل کریں گے یہ بتایا گیا ہے؟ نہیں بتایا گیا. ان کی تعداد کا پتہ نہیں ہے. تو یہ کیا کہیں گے؟ اس کو محملہ کہیں گے. تو یاد رکھیے. اب یہ تو سمجھ میں آیا کہ حکم کلی اور کلی کے مصداق تک جائے. مصداق تک جائے گا اور معین ہوگا تو محصورہ، غیر معین ہوگا تو محملہ. ایک ہے کہ حکم مصداق تک نہ جائے، کہاں تک رہے؟ اس کے کہاں تک رہے گا؟ اس کے کلی تک ہی محدود رہے. جیسے ہم نے ایک سینٹنس ہمارے پاس ہے، الانسان نوع، جملہ صحیح ہے. الانسان حیوان ناطق. ہے نا؟ یا اگر ہم خالی کہیں الانسان و حیوان، تعریف صحیح ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ تعریف کی جو ہم نے وجوہات پڑھی ہیں کہ صرف جن سے قریب سے اگر تعریف کرے تو تعریف صحیح ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ تعریف صحیح ہوگی، کوئی حرج نہیں ہے. صحیح ہے. یا جن سے بعید و فصل قریب سے ہم کرتے ہیں، یا خالی فصل ذکر کر دیں تو تعریف صحیح ہے. اب بتائیے، انسان حیوان ہے، بھنگور حیوان ہے، فرقان حیوان ہے حیوان، لیکن کیسے؟ بحیثیت انسان حیوان ہے، نہ کہ فرقان حیوان ہے، نہ کہ یاسین حیوان ہے. بحیثیت انسان ہم کیا ہیں؟ حیوان. تو یہاں پر حکم جب صرف اور صرف کلی تک رہے، مصادیق تک نہ آئے، اس کو کہتے ہیں طبیعیہ. تو بہت سے ایسے قضیے ہمارے پاس موجود ہیں کہ جو صرف اور صرف کہاں تک محدود رہتے ہیں؟ طبیعیہ تک محدود رہتے ہیں. آئیے دیکھیے محصورہ کو پڑھیے. اب کچھ تھوڑی سی وضاحت، یعنی یہ جو کی تو کچھ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا سکینہ؟ جی آگا.
نہیں تھوڑا مشکل تو ہے، یہ منطق ہے، منطق اصول یہ سب تو تھوڑا ذہن چاہتے ہیں کہ ہم ان پہ جو ہے غور کریں، اور میرے خیال سے پہلی بار آپ پڑھ رہی ہیں تو مشکل پیدا ہوگی. پہلی باری پڑھ. ہاں ہاں نیور صرف تو پڑھی ہماری. ہاں نحو صرف کیا ہے اس سے آشنائی ہو جاتی ہے. المحصورہ دیکھیے، وَهِيَ مَا كَانَ مَوْضُوعُهَا كُلِّيًّا، اسی لیے دیکھیے محملہ پھر آپ کو بتا دوں میں، یہاں پہ دیکھیے طبیعیہ کو دیکھیے، هِيَ مَا كَانَ مَوْضُوعُهَا كُلِّيًّا، جس کا موضوع کلی ہو، وَوَجَّهْنَا الْحُكْمَ فِيهَا بِصِفَتِهِ كُلِّيًّا، یعنی ہم نے حکم لگایا اس پر، کس پر؟ اس کے کلی ہونے کے اعتبار سے. صحیح، کلی ہونے کے اعتبار سے حکم لگا. الانسان نوع، تو انسان نوع ہے، نہ کہ یاسین نوع ہے، سکینہ نوع ہے، فرقان نوع ہے. صحیح، انسان نوع ہے. محملہ کس کو کہیں گے؟ کہہ رہے موضوع کیا رہے گا؟ کلی. حکم کس پر لگے گا؟ اس کے مصادیق پر، لیکن مصادیق کی تعداد محمل رہے گی، یعنی کمیت اس کی بیان نہیں ہوگی. الانسان فی خسر، ہم نے کہا انسان گھاٹے میں ہے، کتنے لوگ گھاٹے میں یہ نہیں بتایا ہم نے. المؤمن لا یکذب، کتنے مومن جھوٹ نہیں بولتے یہ نہیں بتایا گیا. بس اگر مومن کا اطلاق ہوگا تو وہ جھوٹ نہیں بولے گا. محصورہ کس کو کہیں گے مولانا؟ وَيَّ مَا كَانَ مَوْضُوعُهَا كُلِّيًّا، جس کا موضوع کیا ہو؟ کلی ہو. وَوَجَّهْنَا الْحُكْمَ فِيهَا عَلَى مَصَادِقِهِ، اور ہم نے حکم اس پر لگایا اس کے مصداق پر. ما حصر کمیت المصادیق، حصر کرنا مولانا، حصر یعنی معین کرنا. مع حصر کمیہ، کمیہ کہتے ہیں مقدار کو، اس کے مصداق مصادیق کی مقدار کو کیا کرنا؟ معین کرنا. المحکوم علیہا، جس پر ہم حکم لگا رہے ہیں. کلن او بعضن، چاہے کل کے ذریعے چاہے بعض کے ذریعے. جیسے کل نبی مبعوث من قبل اللہ، ہر نبی بھیجا گیا ہے اللہ کی طرف سے. تو چاہے وہ کوئی بھی نبی ہو، سب کس کی طرف سے آئے ہیں؟ بعض الطلاب فقراء، کچھ طلاب کیا ہیں؟ فقیر ہیں. اب یہ بھی دیکھ لیں مولانا، تقسیم المحصورہ دیکھیے، پڑھیے مولانا غلام علی صاحب. یہاں دیکھیں جو تقسیم اس کی کر رہے ہیں نا، یہ کل رہے گا کلیہ، بعض رہے گا تو جزیہ. لا شیء من الکسل بنافع. آپ پڑھیے شارف صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الجزئیۃ وهي ما حكم فيها على مصادق على بعض المصادق مثل بعض المدارس دینیہ وبعض طلاب العلم دیکھیے مولانا، تقسیم المحصورہ، محصورہ کس کو کہیں گے؟ کہہ رہے تقسیم القضیۃ المحصورہ الی قسمین. محصورہ قضیے کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں؟ دو، ہما الکلیہ والجزئیہ. کلیہ کس کو کہیں گے؟ وَهِيَ مَا حُكِمَ فِيهَا عَلَى جَمِيعِ الْمَصَادِقِ، جس میں حکم لگایا جائے تمام مصادیق پر. جیسے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو کل مانے کوئی بچا نہیں پھر وہاں پہ. اور دیکھیے جب نفی کرتے ہیں نا، لا شیء من الکسل بنافع،
لا شیء من الکسل بنافع، سستی کی کوئی بھی شے کیا ہے فائدہ مند نہیں ہے. صحیح ہے. لیکن وہیں پہ اسٹیو جابس کیا کہتا ہے؟ اسٹیو جابس نہیں مولانا، کیا نام ہے اس کا، کہتا ہے کہ مجھے سست لوگ پسند ہیں، کاہل لوگ پسند ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کاہل لوگ کسی بھی چیز کا شارٹ سے شارٹ طریقہ ڈھونڈ لیتے ہیں. کہا مجھے وہ پسند نہیں. یہاں پہ دیکھیے لا شیء من الکسل بنافع، صحیح ہے، کوئی بھی شے سستی کی فائدہ مند نہیں ہے. سستی انسان کو کیا ہے؟ شیطان کے ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہے. مومن کے پیچھے نہیں پڑ پاتا، کچھ بہکا نہیں پاتا تو کیا کرتا ہے؟ اس کو سست کر دیتا ہے. پھر دیکھیے مولانا جزیہ کی دیکھ لیجئے، وَهِيَ مَا حُكِمَ فِيهَا عَلَى بَعْضِ الْمَصَادِقِ، جس میں ہم صرف حکم لگائیں کس پر؟ بعض مصداق پر. مثل بعض المدارس دینیتاً، کچھ دینیتن، کچھ مدرسے کیا ہیں؟ دینی ہیں. صحیح ہے، کچھ مدرسے واقعی دینی ہیں. بعض الطلاب لیسوا بمجتہدین، کچھ طلاب محنتی نہیں ہیں. صحیح ہے، تو ہم نے بعض کے ذریعے سے کیا کیا؟ مقدار کو معین کر دیا. والحمد للہ رب العالمین.